وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کہ ہم نے صالح کو سمود کے بھائی صالح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور عاد کے بھائی ہود کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، لیکن حضرت لوط کے بارے میں اخاہم کے لفظ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صالح کو جس قوم میں بھیجا گیا تھا آپ اس قوم میں سے ہی تھے، حضرت ہود علیہ السلام کو جس قوم میں بھیجا گیا تھا قوم عاد سے آپ اس قوم میں سے ہی تھے، ان کے وطنی، ان کے علاقائی، ان کے رشتہ دار تھے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام آئے، عراق سے پیدا عراق میں ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شام آئے اور شام کے اندر پھر اللہ نے اردن کی طرف انہیں بھیجا، تو اس وجہ سے یہاں پر اخاہم کا لفظ نہیں ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو جو ہے کہا کہ آپ کی قوم، صدوم کی قوم کو کہا گیا آپ کی قوم، اس وجہ سے کہ آدمی کسی علاقے میں بہت عرصے رہتا ہے تو اس وقت بھی اس کی قوم کو تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط نے جب کہا اپنی قوم سے اتأتون الفاحشہ کہ تم کیا بے حیائی کا کام کرتے ہو، کیا فاحشہ کرتے ہو۔ فاحشہ کہتے ہیں کھلے عام بے حیائی اور برا کام کرنا، تم کیا بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو تم سے پہلے پورے عالم میں کسی نے نہیں کیا۔ اب اس بے حیائی سے کیا مراد؟ یہاں تو وضاحت تو نہیں ہے کہ وہ کیا بے حیائی کرتے تھے، لیکن وضاحت اس لیے نہیں ہے کہ وہ برائی اتنی عام تھی معاشرے کے اندر جس کا ذکر لفظوں سے نہیں کیا بلکہ فاحشہ کہہ دیا، کہ ہر بندہ جانتا تھا کہ قوم لوط کیا کرتی۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ اس سے پہلے کسی نے وہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ اگر کہیں ہوتا بھی تھا تو انڈیویجولی بیسس پہ ہو جاتا تھا، لیکن پوری سوسائٹی میں اس کو لیگل قرار دینا، اس کو اچھا سمجھنا، اس کو پروموٹ کرنا، یہ سب سے پہلے کام جو کیا ہے وہ قوم لوط نے کیا۔ وہ کیا کام کرتے تھے؟ عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ولوطا اذ قال لقومہ اتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 کو ہم نے تلاوت کیا ہے اور 8ویں سپارے کا یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے تذکروں کو اور قصوں کو اس سورت کے ان رکوعوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور سمجھ لیجئے کہ جو 8ویں سپارے کا لاسٹ کوارٹر ہے اس لاسٹ کوارٹر کا اکثر حصہ انبیاء علیہ السلام کی قصص پر مشتمل ہے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی بات کی، پھر حضرت صالح کی بات کی، اور اس کے بعد اب ذکر آیا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام یہ تو پری ابراہمک ہیں، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے ان کا، اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ آپ کے بھائی ہاران ہیں، ہاران کے بیٹے ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ تو یہاں یہ دیکھیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو اسکپ کیا گیا ہے اور ڈائریکٹلی حضرت صالح کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ حالانکہ اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ سورہ انعام جو اس سے پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں اس میں تفصیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ چکا، ان کے چچا آزر جو کہ بت پرست تھا اس کا ذکر آ چکا، پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کیا بات کی، وہ تمام قصے وہ بیان ہو چکے۔ تو ایک چیز وہاں بیان ہو گئی تو انعام اور اعراف کو ملائیں گے تو ایک قصے کی صورت کے اندر ان کا ذکر وہاں بیان کر دیا، اور انباء الرسل جو انبیاء کی دعوت کے اعتبار سے اور وہ قصے یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، اس لیے چونکہ وہ وہاں بیان ہو چکا ہے اس لیے یہاں پر بیان نہیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح پیدا ہوئے عراق میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر عراق سے ہجرت فرمائی شام، اور پھر شام سے آپ آئے ہیں مکۃ المکرمہ، یہ جو کعبہ وغیرہ کو تعمیر وغیرہ کیا ہے آپ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں۔ تو شام جب آپ تشریف لائے تو فلسطین کا ایک ایریا تھا، اور آج بھی وہاں پر ایک ایریا ہے جس کو کہتے ہیں اردن، جارڈن کا ایک ایریا ہے، اس طرح اردن بھی وہاں موجود ہے۔ تو اردن کے پاس جو ہے وہ ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا صدوم، اور آمورہ کر کے 2 بستیاں تھیں۔ آج تو جو ڈیڈ سی ہے، جو بحیرہ مردار جسے کہتے ہیں، ڈیڈ سی کے اندر وہ تمام کی تمام جو بستیاں تھیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی، وہ ساری کی ساری ڈیڈ سی کے اندر
تحقیق کے مطابق یہ کہ وہ دب گئی ہیں کیونکہ وہ بستی الٹ دی گئی تھی، تو آج تو اس کے آثار ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو بیان کیا گیا کہ جو بحیرہ مردار تھا اس کے اندر وہ تمام بستیاں آباد ہیں۔ تو آپ اگر اسٹرکچر کے حوالے سے سمجھنا چاہیں تو یہ اردن کا ایریا تھا، اور اردن کے ایریا میں صدوم کا ایک صدر مقام تھا۔ اس صدر اور عامورہ یہ 4 بستیاں تھیں جس کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا جب آپ قصہ پڑھتے ہیں تو اس قصے کے اندر دوسری جگہ کیا تھا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ ہم نے صالح کو سمود کے بھائی صالح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور عاد کے بھائی ہود کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ لیکن حضرت لوط کے بارے میں اخاہم کے لفظ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صالح کو جس قوم میں بھیجا گیا تھا آپ اس قوم میں سے ہی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جس قوم میں بھیجا گیا تھا قوم عاد سے، آپ اس قوم میں سے ہی تھے، ان کے وطنی، ان کے علاقائی، ان کے رشتہ دار تھے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام آئے عراق سے، پیدا عراق میں ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شام آئے، اور شام کے اندر پھر اللہ نے اردن کی طرف انہیں بھیجا۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اخاہم کا لفظ نہیں ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو جو ہے کہا کہ آپ کی قوم، صدوم کی قوم کو کہا گیا آپ کی قوم، اس وجہ سے کہ آدمی کسی علاقے میں بہت عرصے رہتا ہے تو اس وقت بھی اس کی قوم کو تصور کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط نے جب کہا اپنی قوم سے أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ تم کیا بے حیائی کا کام کرتے ہو، کیا فاحشہ کرتے ہو۔ فاحشہ کہتے ہیں کھلے عام بے حیائی اور برا کام کرنا۔ تم کیا بے حیائی کا کام کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو تم سے پہلے پورے عالم میں کسی نے نہیں کیا۔ اب اس بے حیائی سے کیا مراد ہے؟ یہاں تو وضاحت تو نہیں ہے کہ وہ کیا بے حیائی کرتے تھے، لیکن وضاحت اس لیے نہیں ہے کہ وہ برائی اتنی عام تھی معاشرے کے اندر جس کا ذکر لفظوں سے نہیں کیا بلکہ فاحشہ کہہ دیا، کیونکہ ہر بندہ جانتا تھا کہ قوم لوط کیا کرتی تھی۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ اس سے پہلے کسی نے وہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ اگر کہیں ہوتا بھی تھا تو انڈیویجولی بیسس پہ ہو جاتا تھا، لیکن پوری سوسائٹی میں اس کو لیگل قرار دینا، اس کو اچھا سمجھنا، اس کو پرموٹ کرنا، یہ سب سے پہلے کام جو کیا ہے وہ قوم لوط نے کیا۔ وہ کیا کام کرتے تھے؟ وہ تھا مردوں کا مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا، جس کو انگلش میں ہم ہومو سیکسولیٹی بھی کہتے ہیں۔ مرد مرد کے ساتھ تعلق بنائے گا، اس کے اندر وہ اس کو جائز بھی سمجھتے تھے، اس کو اچھا بھی سمجھتے تھے، اور اس پر بڑا فخر بھی کیا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا، مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ یہ برائی ان میں آئی کیسے۔ اب یقیناً یہ بات کنفرم نہیں ہے، لیکن چونکہ مورخین نے لکھی ہے تو یہ بات لکھی ہے کہ ان میں یہ برائی اس طرح پیدا ہوئی کہ وہ جو علاقہ تھا صدوم کا، جو اردن کا ایریا تھا، اس کے اندر بہت زیادہ باغات تھے اور بہت کھیت کھلیان تھے۔ تو جب کہیں سے قحط پڑ جاتا تو لوگ جو ہے وہ ان کے باغات کی طرف رخ کرتے۔ تو انہوں کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ مسافر آتے رہیں گے تو ہمارے تو باغات میں پھل فروٹ جو ہے وہ کم ہو جائیں گے۔ تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ اب کوئی یہ آیا کریں تو تم ان کے ساتھ یہ بدفعلی کیا کرو۔ ایک روایت میں لکھا کہ ایک شیطان کسی بوڑھے کے روپ میں آیا اور اس نے انہیں یہ ترغیب دی کہ تم اگر مسافروں سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ ابتدا یہاں سے ہوئی اور پھر وہ آہستہ 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 وہ کام چلتا رہا، اور قوم لوط کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی۔ یہ اس وجہ سے جو اغلام بازی ہے، اردو کے اندر، فارسی میں اس کو کہتے ہیں اغلام بازی، یعنی کہ کسی کے ساتھ قوم لوط کا عمل کرنا۔ اسی وجہ سے ہومو سیکسولیٹی کو کہتے ہیں عمل لوط، اس کو کہتے ہیں لواطت۔ آپ کئی بھی کتابوں کو پڑھیں گے تو کتابوں کے اندر لکھا ہوگا فلاں نے فلاں کے ساتھ لواطت کی، تو لواطت سے مراد کیا ہے؟ اس نے وہ عمل کیا جو میں قوم لوط کا عمل ہے۔ آج دیکھیے کہ اس معاشرے کے اندر بھی دنیا جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ LGBT کے حوالے سے ان کے رائٹس کی بات اور یہ تمام باتیں کی جاتی ہیں، آج کل پریڈ نکل رہی ہیں، برانڈز بن گئے ہیں، اور باقاعدہ سوسائٹی میں اس کو اچھا کر کے دکھایا یار، باقاعدہ سوسائٹی میں اس کو ایک اہمیت دی جا رہی ہے۔ آپ لوگ تمام لوگ کوئی IT سے وابستہ ہے تو آپ جانتے ہیں کارپوریٹ ورلڈ کے اندر کتنا زیادہ اس حوالے سے ان کو اہمیت دی جا رہی ہے کہ ایک عام آدمی کے ساتھ اگر کوئی ریسزم دکھا دے تو اس پہ اتنی سختی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی LGBT کمیونٹی سے کوئی تعلق رکھنے والا بندہ ہو اور اس کے ساتھ اگر کسی نے ذرا سا کوئی جملہ بھی کہہ دیا تو آپ سب کو معلوم ہے کہ کارپوریٹ ورلڈ کے اندر کتنا زیادہ ان کا انفلوئنس ہو چکا۔ تو سب سے پہلے یہ تمام چیزیں آئی ہیں قوم لوط سے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ میں چند احادیث پیش کرتا ہوں اس حوالے سے تاکہ آپ کو اویئرنیس ہو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ کچھ عرصے پہلے، آج سے 1-1.5 سال پہلے میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ ورجینیا میں کسی امام نے بھی اس کو جائز کہا ہے کہ بھائی یہ معاملہ ہے اور یقیناً ایک بندے میں خواہشات نہیں ہیں، تو اس طرح کی بات کی ہے۔ تو یقیناً جب ایک باقاعدہ پوری سوسائٹی میں اس کو رائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ ایسے لوگ بھی پیدا کیے جائیں گے جو اس کی حمایت میں بات کرنے والے۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور احادیث کیا کہتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں نقل کیا، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر قوم لوط والے عمل کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ جو قوم لوط عمل کرتی تھی، سب سے زیادہ مجھے خوف تم سے اس بارے میں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط۔ حضور نے فرمایا اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو قوم لوط والا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو سزائے موت دو۔ اسلام میں اس کی سزا موت کی سزا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی حق بات ارشاد فرمانے سے حیا نہیں فرماتا، تم عورتوں سے پیچھے کے مقام کے اندر جمع نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ایسے شخص پر نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنی عورت کے پیچھے کے مقام میں آئے، یعنی وطی کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید سالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان قریب اس امت میں ایسی جماعت پیدا ہوگی جن کو لوطی کہا جائے گا۔ ان کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جو محض دیکھتے ہیں، دوسرے وہ جو ہاتھ ملاتے ہیں، اور تیسرے وہ جو اس خبیث عمل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ خواتین جو بیویوں کے ساتھ بھی اگر پیچھے کے مقام سے یہ جنسی معاملات کیے جائیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح نہیں ٹوٹتا، حرام ہے۔ یہ جو کچھ لوگ ہمارے پاس سوالات لے کے آتے ہیں، اور بچپن سے میں اس طرح کے سوالات کو ڈیل کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بیوی کے ساتھ پیچھے کے مقام سے معاملات کر لیے جائیں تو کیا یہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ سخت حرام 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 کام ہے، اور فرمایا جو یہ کام کرتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ ملعون لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس پر لعنت ہے، اور اللہ کی اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اور میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت زیادہ اس میں خرابیاں یہ پائی جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جو لوگ الٹی سیدھی فلمیں دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں اور عادت بنا لیتے ہیں، تو یقیناً یہ جو باقاعدہ آج کل تو جو سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ ان کے آرٹیکلز اگر آپ پڑھیں تو ان کے آرٹیکلز کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوتی ہے کہ یہ نفسیاتی ایک بیماری بن جاتی۔ آدمی جب پورنوگرافی کی طرف چلا جاتا ہے اور اس طرح کی فلمیں دیکھتا ہے تو یقیناً کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ دیکھتا ہے تو اس کو کچھ نئی کرنے کی سوچتی ہے، اور جب اس طرح کی فلمیں بن جاتی ہیں تو وہ ایک ذہنی طور پر بیمار ہو جاتا ہے۔ جب بیمار ہو جاتا ہے تو بہت سارے طریقے سے کرنے کے بعد بھی اس کے اندر سیٹسفیکشن پیدا نہیں ہو پاتی۔ تو یہ آدمی کے اندر صرف یہ واچنگ موویز نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک ذہنی طور پر ایک بیماری بن جاتی ہے جو کہ آدمی کو اس طرف عمل کی طرف لے جاتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم وہ عمل کرتے ہو جو اس سے پہلے کسی نے کیا ہی نہیں ہے۔ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، اور تم آتے ہو اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے پاس، مِّن دُونِ النِّسَاء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، تم تو جانوروں سے بھی بڑھ کر حد سے بڑھنے والے ہو، جانوروں کے بھی مقابلے میں حد سے بڑھنے والے ہو، کیونکہ جانور کو بھی اتنی تمیز ہے، وہ بھی نر نر کے ساتھ نہیں کرتا، مادہ مادہ کے ساتھ نہیں کرتی، جانور کو بھی اتنی تمیز ہے کہ وہ نر مادہ کے ساتھ کرے گا اور مادہ نر کے ساتھ ہی کرے گی۔ لیکن یہ تو بل انتم قوم مسرفون، یہ تو بیونڈ دا حیوانات بات ہے کہ تم مرد مرد کے ساتھ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز العمال کی روایت ہے، فرمایا قوم لوط کی 10 برائیاں ہیں، اس میں ایک برائی کا مجھے خوف اپنی امت سے وہ ہے کہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ جنسی خواہشات کو پورا کرے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔
وما کان جواب قومہ، اور نہیں تھا جواب ان کی قوم کے پاس الا ان قالوا، مگر وہ یہ کہتے تھے اخرجوہم من قریتکم، ان لوگوں کو بستی سے نکالو، یہ ہمیں تلقین کرتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی پر برائی اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو سمجھانے والے برے لگتے ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں عورتیں دی ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، بیویوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرو، تم یہ کیا لڑکوں کی طرف آتے ہو، مرد مردوں کا، عورت عورتوں کے ساتھ یہ الٹے سیدھے معاملات کرتے ہو۔ تو اب جب حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو اب وہ کہتے ہیں اخرجوہم من قریتکم، ان کو بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، کہ بے شک یہ لوگ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، یعنی یہ پاکیزہ لوگ ہیں، ان کا ہم میں کیا ہے، ہم تو ہیں گندے معاذ اللہ۔ تو ان لوگوں کو بس اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا اور بستی سے اپنے آپ کو ان کو نکال دو۔ تو بہت اچھی بات ایک مفسر نے لکھی ہے، اس نے کہا کہ جس ٹوکری کے اندر کچھ گلے ہوئے پھل بھی ہوتے ہیں اور کچھ اچھے پھل بھی ہوتے ہیں، وہ ٹوکری پھر بھی سنبھال کر رکھی جاتی ہے، اور جب اس میں سے اچھے پھل بھی نکال دیے جائیں تو اس پوری کی پوری ٹوکری کو کچرے میں الٹ دیا جاتا ہے۔ تو جب ان میں سے حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے وہ چند متبعین، ان لوگوں کو انہوں نے بستی سے نکالنے کی کوشش کی، تو اب آپ آگے پڑھیں گے سورہ ہود میں، سورہ شعراء میں، سورہ نحل میں وہ تفصیل سے اس کا ذکر آئے گا۔ یہاں تو بہت مختصر سے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا، وہاں تو پورا بیان ہوا ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے عذاب لایا، اور کس طریقے سے ایک واقعہ آپ میں دیکھیں گے 10ویں سپارے میں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر فرشتے مہمان بن کے آئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں۔ تو آپ کی بیوی نے جا کر آپ کی قوم کو بتا دیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر بڑے خوبصورت نوجوان لڑکے آئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر وہ آئے اور آ کر آپ کے ساتھ بیٹھے اور آپ کے ساتھ کہا کہ کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ آپ نے کھانا لا کر سامنے پیش کیا تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا، کیونکہ فرشتے ان چیزوں سے پاک ہیں۔ اتنے میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آ گئی اور آ کر انہوں نے برائی کا ارادہ کیا حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں کہا میں تمہیں خدا کا خوف دلاتا ہوں، یہ میرے مہمان لوگ ہیں، ان کے ساتھ تم برا عمل کرنا چاہتے ہو، ان کے ساتھ غلط عمل کرنا چاہتے ہو، اور تمہارے پاس میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، جاؤ ان سے نکاح کرو، تم ان کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتے ہو۔ لیکن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے کو توڑ دیا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ تو پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ حضور آپ اس بستی سے نکل جائیں اور آپ ہمارے بارے میں پریشان نہ ہوں، ہم تو اس شکل میں ان کی آزمائش کے لیے آئے ہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ کا عذاب ان پر اب آ ہی چاہتا ہے۔ تو یہ قصہ آپ کو مکمل 10ویں سپارے میں ملے گا۔ تو وہ یہی ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، لیکن وہ اپنے معاملے سے باز آنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ کہہ رہے تھے انہیں بستی سے نکالو۔ تو اللہ کہتا ہے فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی، وہ اہلہ اور آپ کے اہل کو نجات دی۔ آپ کے اہل میں کون تھا؟ آپ کی روایتوں میں آتا 2 بیٹیاں تھیں، آپ نے ان کو لیا اور خود اور اپنے چند جو متبعین تھے، یہاں پر فالوورز کو بھی اہل کہا گیا، تو جو فالوورز بھی ہوتے ہیں وہ بھی اہل ہوتے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو اللہ نے جناب لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو نجات دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، کیونکہ بیوی جو تھی وہ اسی قوم کی تھی، قبیلہ سدوم میں آ کر آپ نے نکاح کیا تھا۔ تو آدمی کو بعض اوقات اپنی ذات، اپنی زبان، اپنے لوگ، اپنا خاندان اتنا عزیز ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ذاتیات کو یا ذات کو اپنے دین پر بھی فوقیت دے دیتا۔ اللہ کے نبی کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اس نے اللہ کے نبی کے فرمان کو نہیں مانا اور اپنی قوم کے ساتھ مل گئی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو پھر عذاب کے اندر جب آیا تو وہ بھی شامل تھی، کانت من الغابرین، اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ آخری آیت پڑھتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کی ان پر بارش، اللہ نے برسائی ان پر بارش۔ یہ بارش کس چیز کی تھی؟ پانی کی نہیں تھی، یہ بارش تھی پتھروں کی بارش، جو کہ آگ کے پتھر تھے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ مجرموں کا، جرم کرنے والوں کا انجام کرتا ہے۔ اب یہ 2 روایتیں آتی ہیں کہ ان پر عذاب کس طرح آیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور جبرائیل امین علیہ السلام اس وقت تشریف لائے کہ جس وقت یہ رات کے وقت سو رہے تھے۔ تو حضرت جبرائیل نے
ان کی بستیوں کو اپنے پر اٹھایا اور اتنی اوپر تک لے گئے آسمان پر کہ ان کے مرغوں کی اور ان کی آوازیں آسمان کے فرشتوں تک نے سنی، اور وہاں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اوپر لے جا کر الٹا پٹخ دیا زمین پر، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا پتھروں کی بارش ان پر برسائی ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو آپ دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایک ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ کسی نے کسی مرد کے ساتھ غلط کام کیا اور وہ مقدمہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا ہو۔ تو اس لیے اسلامی سزا اس بارے میں کیا ہے، اس پر مختلف اقوال ہیں، ڈفرینس آف اپینین ہے کہ کیا سزا دی جائے گی ایسا عمل کرنے والے کو۔ تو اس کے اندر حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ ایسا بندے کو رجم کیا جائے گا، یعنی اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے اور اس کی لاش کو پھر جلا دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بوسیدہ عمارت ہے، اس کے نیچے ان دونوں کو کھڑا کیا جائے اور عمارت گرا دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی بلند عمارت پر ان کو لے جایا جائے، وہاں سے ان کو دھکا دے کر نیچے پھینکا جائے، اور پھر اوپر والے جو ہے وہ پتھر برسائیں ان پر، جس طریقے سے وہی صورت جو عذاب کی اللہ لے کر آیا ہے کہ پہلے کیا کیا کہ ان کو اوپر سے نیچے پٹخا، اور پٹخنے کے بعد اللہ رب العزت نے پتھروں کی ان پر بارش کی۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ یہ عمل کیا جائے، کیونکہ یہ عمل فطرت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اخلاق کے بھی خلاف ہے، شرع کے بھی خلاف، کیونکہ اللہ رب العزت نے عورت اور مرد کو جس طرح بنایا ہے، تو اللہ رب العزت نے مرد کو ایسا بنایا ہے، عورت کو ایسا بنایا ہے کہ مرد کو عمل کرنے والا بنایا ہے، عورت کو عمل قبول کرنے والا بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے عورت کے اس مخصوص عضو میں ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چیزیں ابزارو کرتی ہے۔ تو اگر کسی اور مقام پر یہ عمل کیا جائے گا تو وہاں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی آبزرو کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ جب صلاحیت موجود نہیں ہے تو وہ بواسیر کو اور بہت زیادہ بیماریوں کو اور کینسر تک کو وجود میں لے کر آتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے اس عمل کو نسل بڑھانے کا ایک سبب بنایا۔ جب عورت کے ساتھ معاملات کرے گی، مرد کے ساتھ معاملات کریں گے تو وہاں نسل انسانی کیسے پروان چڑھے گی؟ اور اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے ساتھ اس سے معاملات کو کیا کہ اس سے الفت و محبت کو بڑھتی ہے، لیکن یہاں مرد کے ساتھ معاملات کرتا ہے تو جس کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو ذلیل تصور کرتا۔ اور دوسری چیز یہ عقل انسانی کے اس لیے بھی خلاف ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس سے نسل انسانی کو بنانا ہے، اس عمل سے اللہ نے جب مرد عورت کے ساتھ یہ معاملات کرتا ہے تو اس عورت کی مکمل ذمہ داری کو لیتا ہے، ایک خاندان وجود میں آتا ہے، اور ایک مرد جو ہوتا ہے وہ اس پورے خاندان کی ٹیک کیئر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ لیکن جب اس ساری فضا کو آپ ہٹا دیجئے، مرد کے ساتھ کر رہا ہے، عورت کے ساتھ کر رہا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کی رسپانسبلٹی نہیں اٹھاتے، نئی اولاد چاہیے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے امریکہ کے اندر جو سوسائٹیز میں ابھی LGBT کے لوگ آنے لگے ہیں، وہاں کی پراپرٹیز کتنی ہیں۔ ڈیلس کے اندر بھی مجھے معلوم ہے کہ ایسے علاقے ہیں جو خاص طور پر LGBT کمیونٹی کے ہی علاقے ہیں، اور وہاں کی پراپرٹیز دیکھیں آپ۔ اس کا ریزن کیوں ہے؟ یہ اتنا زیادہ بڑھاوا کیوں دیا جا رہا ہے کہ اس کے بیک ہینڈ پر بھی بزنس پوشیدہ ہے۔ اگر آپ اس کو ڈیپلی پڑھیں، جاپان میں نے ایک کتاب لی تھی جن دنوں میں 2019 میں 3 مہینے کے لیے جاپان تھا، تو وہاں پر ہومو سیکسولیٹی پر اور LGBT کمیونٹی پر ایک بندے نے مکمل کتاب لکھی تھی۔ آیا کہ آج سے 5-10 سال پہلے تو ان یورپ وغیرہ کے ممالک میں بھی آفیشلی لحاظ سے اتنی زیادہ جو ہے ان کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اب کیوں دی جا رہی ہے؟ تو اس میں ایک بہترین ریزن ایک بندے نے لکھا اس کتاب کے اندر، اس نے لکھا کہ دیکھیں اس کے اندر بھی ان کو رائٹ دینا مقصود نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی ایک پورا بزنس وابستہ ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ کہ جب ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ معاملات کرتا ہے تو یہ مرد بھی جاب کر رہا ہے اور یہ مرد بھی جاب کر رہا ہے، تو یہاں سے بھی آمدنی آ رہی ہے اور یہاں سے یہاں بھی آمدنی آ رہی ہے، تو دونوں طرف سے آمدنی آ رہی ہے تو یقین اچھا خاصا پیسہ ان کے پاس موجود ہے، اور اولاد یقیناً ان کے ہوگی نہیں، تو اولاد پر اسپینڈ بھی نہیں ہوگی تو یقیناً وہ پیسے ان کے پاس سیو ہو جائیں گے۔ اس طرح جب عورت کے ساتھ معاملات کرے گی تب بھی اولاد نہیں ہوگی، اولاد نہیں ہوگی تو یقیناً دونوں جاب کریں گے تو دونوں کے پاس پیسے ہیں، تو اب اس پیسے کو کہیں تو یوٹیلائز کروانا ہے،
تو اب اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی، ہم جس پرستی کی تباہ کاریاں، اس کا جو ہے وہ اردو کے اندر اس کا نام تھا ہم جس پرستی کی تباہ کاریاں، تو اس کے اندر اس نے بندے نے بات لکھی کہ یہ جو پیسہ ان کے پاس سیف تھا دونوں کے پاس، دونوں کپلز کے پاس، تو اب جو بزنس مائنڈڈ لوگ تھے انہوں نے ایک انیشیٹ کیا پوری ایک تحریک کو، جس کے اندر پریڈ آ گئی، جس میں برانڈز آ گئے. اب آج دیکھیں ان کا فلیگ بھی ہے، ان کے برانڈز بھی ہیں، ان کے بینڈز بھی ہیں، ان کے پریڈ پر بلینز آف ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، ان کی شرٹس آ گئی، ان کے لوگو آ گئے. یہ پورا ایک بزنس جو نہیں تھا اس کو پورا انیشیٹ کیا گیا ان کے لیے، تاکہ جو ان کے پاس سیو منی ہے اس کو یہ کہیں نہ کہیں اسپینڈ کریں. اب اس وجہ سے یہ جہاں رہتے ہیں وہاں کی پراپرٹی کے پرائز بڑھ جاتے ہیں. ان کے جو پورے آپ کسی بھی برانڈز میں چلے جائیں کسی مال کے اندر، اب باقاعدہ ان کے حوالے سے باقاعدہ برانڈز ایجاد ہو گئے. تو ان کو رائٹ دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہ جو بزنس ٹائکون ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کمیونٹی ہے جن کے پاس پیسہ، ان سے بھی جو ہے ہم ان کے برانڈز کے نام پر، ان کے رائٹس کے نام پر پیسہ نکلوائیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے، اپنے بچوں کو اس حوالے سے اویئرنیس دینی چاہیے. کہیں خدا نہ خواستہ ہم تو مسجدوں میں آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن کہیں خدا نہ خواستہ پیچھے بچی یا بچہ اس فعل میں مرتکب نہ ہو جائے. کیونکہ دیکھو ہم اور آپ جس معاشرے میں پلے بڑھے ہیں اس معاشرے کے اندر اس عمل کو ایک غلط انداز سے دیکھا جاتا تھا، یعنی غلط سمجھا جاتا تھا. لیکن اب جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، میڈیا اور یہ جو یہاں معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس عمل کو غلط سمجھا بھی نہیں جا رہا ہے. پہلے تو یہ تھا، اور گورے بھی جو پرانے گورے آپ ملیں گے، آپ ان کو جو بھی کیتھولک، جو پریکٹس کیتھولک لوگ ہیں، آج آپ سب جانتے ہیں ٹیکساس کے اندر بھی ہمارے یہاں آپ کو بتایا کہ مذہبی اسٹیٹ ہے، تو یہاں پر بھی جو گورے ہیں وہ لوگ پسند نہیں کرتے اس عمل کو. تو لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے بچے اس عمل میں مرتکب نہ ہو جائیں. تو اپنے بچوں کو اویئرنیس دیجیے، اپنے بچوں کو بتائیے. اور یہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں میں بھی یہ ہو رہا ہے. اس طرح کے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں کہ مسلمانوں کے بچوں نے بھی LGBT وغیرہ معاذ اللہ جوائن کر لی. ابھی ایک انڈین جوڑا تھا، ابھی دکھایا BBC نے اس کو کچھ 6 مہینے پہلے، اس انڈین جوڑے نے جو ہے وہ کیلیفورنیا کے اندر جو ہے آپس میں شادی کی. اور آپ جانتے ہیں اس حوالے سے بہت ساری جگہ اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. تو دیسیوں کے اندر بھی آہستہ آہستہ یہ چیزیں آتی جا رہی ہیں. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے اندر اس حوالے سے توجہ دلوائیے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں مسجدوں کے اندر بھی جو ہے وہ اویئرنیس پروگرام ہونے چاہیے. LGBT کے حوالے سے اویئرنیس ابھی کچھ عرصے پہلے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایپک نے LGBT پر جو ایک پورا پروگرام کیا تھا، ڈاکٹرز کو بلایا تھا، سائیکیٹرسٹ کو بلایا تھا. اس حوالے سے جو لوگ پہلے LGBT سے ان کا تعلق تھا اور پھر وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو نکالنے میں کامیاب ہوئے، ان لڑکوں کو، ان لڑکیوں کو بلایا تھا، انہوں نے اپنی بات پیش کی تھی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر مسجد کے اندر اس طرح کے پروگرام بھی رکھیں جو LGBT کے حوالے سے اور اس کی خرابیوں کے حوالے سے جو ہے اویئرنیس پیش کریں. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ مسلمان کو اس طرف جانا نہیں چاہیے، تو اس حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے. اور جو میں نے سزائیں بیان کی ہیں، اگر پاکستان کے اندر بھی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ٹیچرز نے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا یا کوئی مولوی نے مسئلہ یہ کر دیا، تو معاملہ یہ کہ جب اس طرح کی جو سزائیں اسلامی ریاست جس کے پاس پاور ہے، جو اسلامی ریاست ہے، جہاں اسلامی ریاست کا قیام ہے، اگر وہ بھی اسلامی طریقے سے سزاؤں کو نافذ کر دیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کو وہاں سزا ملے گی تو کوئی پھر بچوں کے ساتھ غلط کام کرنے پر سوچ بھی نہیں سکتا. وجہ کیا ہے کہ مجرموں کو سزا نہیں ملتی اور پھر یہ بیچارے بچے جو ہیں وہ چائلڈ پورنوگرافی اور پورا یہ بھی ایک جو ہے آپ دیکھیں گے ڈارک نیٹ پر پورا ایک بزنس بن چکا ہے کہ بچوں کے ساتھ بنا کر اسے جو ہے وہ ڈارک ویب پر بھیجانا اور اس کو ان فلموں کو سیل کرنا. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے، سال پہلے، قصور کے اندر ایک پورا بہت بڑا اسکینڈل آیا تھا جس میں بہت سارے لوگ ایک چائلڈ پورنوگرافی سے وابستہ تھے. تو یہ تمام چیزیں اس وجہ سے ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہیں کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے دین کے احکامات کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا. قرآن اور حدیث کیا بیان کر رہا ہم نے آپ کے سامنے آج بیان کر دیا اس حوالے سے. تو اس حوالے سے میرے دوستوں اویئرنیس بڑی ضروری ہے. آپ کو بھی اویئرنیس ہونا چاہیے، بچوں کو بھی اویئرنیس ہونا چاہیے کہ ہمیں کس لائن کی طرف جانا ہے اور کہاں ہمارے لیے ریڈ فلیگ اور ریڈ زون ہے. بچوں کو پتا ہونا چاہیے یہ ہمارا ریڈ زون ہے. اگر کسی نے یہ بات کرنی بھی ہے تو اپنی زندگی میں جیے، لیکن ہمارا دین، ہمارا اسلام بینگ اے مسلم ہمیں یہ چیزیں زیب بھی نہیں دیتی اور نہ ہمیں کسی اس طرح کی باتوں کو سننا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.